أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين۔ اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک ضرور تمہارے ہاتھ لگے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہیں ہے وہ گروہ تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یہ سورہ انفال کی 7 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے مسلمانوں پر غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے مزید انعامات کا تذکرہ کیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ مکے سے کفار کا ایک لشکر عظیم ان کے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے نکل پڑا ہے مدینہ طیبہ کی طرف، اور اس میں تقریباً 200 گھوڑے، 600 زرہیں، 1000 تعداد میں لوگ ہیں لڑنے والے، مسلح، تمام ہتھیاروں سے لیس، گانے بجانے ناچنے والی لونڈیاں بھی ساتھ میں لے کر آئے ہیں، اور ہر پڑاؤ پر 10 اونٹ ذبح کر کے کھائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ان حضرات کو معلوم ہوئی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ وعدہ آ گیا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یعنی دو جو لشکر ہے اس میں سے کوئی ایک جماعت تمہارے ہاتھ میں آئے گی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا۔ کون سے دو؟ ایک تو جو تجارتی قافلہ تھا کفار کا، جو ملک شام سے مکہ جا رہا تھا مدینہ سے ہوتے ہوئے، اور دوسرا جو تھا وہ لشکر ان کی حفاظت کے لیے مکے سے نکلا تھا۔ تو دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے ہاتھ میں آئے گی مسلمانوں کے، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا۔ لیکن یہ مبہم وعدہ تھا، کوئی ایک جماعت کا خاص طور پر بتایا نہیں گیا تھا کہ کون سی جماعت ہاتھ آئے گی۔ یہ جنگی حکمتوں کے تحت اس کو فی الحال مبہم رکھا گیا تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ فرما لیا کہ ایک جماعت تمہارے ہاتھ ضرور آئے گی، تو ظاہر بات ہے جو قافلہ تجارتی قافلہ تھا اس سے تو زیادہ مزاحمت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر وہ قافلہ ہاتھ آ جاتا تو اس کے ساتھ تو محافظ دستہ بہت تھوڑا تھا، تقریباً 30-40 لوگوں کا ہی تھا۔ تو اس میں جو فرمایا گیا ہے آیت میں کہ تم لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ کانٹا لگے بغیر کام ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ کوئی زیادہ مزاحمت اور مقابلے کی نوبت نہ آئے۔ یہ جو ہے کچھ صحابہ کا خیال تھا اور ان کی تمنا اور خواہش تھی کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے دو میں سے ایک جماعت کا وعدہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے قبضے میں کوئی ایک جماعت آ جائے گی، اس کو تم جس طرح چاہو گے کر سکو گے، تو ہمیں اگر وہ مل جائے جو قافلہ ہے تجارتی قافلہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ اس میں کم سے کم خطرہ تھا، اور جو لشکر سے مقابلے کا معاملہ ہے اس میں تو زیادہ سے زیادہ خطرہ تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ تم جو ہے اپنی خواہش اور عارضی جو ہے وقتی فائدے کی خاطر، سہولت پسندی کی خاطر جو ہے یہ چاہ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہ رہا ہے، کیونکہ اس وقت بھی بعض صحابہ کی یہ تمنا اور خواہش تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ لشکر سے مقابلہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دو جماعتوں کا جو وعدہ کیا ہے اس میں سے وہ جماعت وہ جو ہے کفار کا لشکر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آج مقابلہ ہو جائے گا تو حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی جو مسلمان یہ تمنا رکھ رہے تھے کہ ان کو وہ جماعت مل جائے جو ہے مسلح نہیں ہے، یعنی تجارتی قافلہ۔ یہ بتایا کہ تم اپنی سہولت پسندی کی خاطر، تمہارے آرام کی خاطر، فائدے کی خاطر وقتی تم یہ چاہ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت اور خواہش اور ارادہ تو یہ ہے کہ کفر کی جڑیں کٹ جائے، کافروں کا جو ہے خاتمہ ہو جائے۔ وَتَبُدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اور تم چاہ رہے ہو کہ وقتی طور پر تم کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، اس کے قبضۂ قدرت میں، وہ اگر چاہے تو تمہیں وہ قافلہ جو ہے وہ بڑا آسانی کے ساتھ تمہارے ہاتھ آ سکتا ہے، وہ بھی تم کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شایان شان جو چیز ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، فرمایا اس کی فوراً بات کی آیت میں، تاکہ وہ حق کو حق کر کے دکھائے اور باطل کو باطل کر کے، اگرچہ کہ مجرموں کو اس سے جو ہے ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اس میں جو ہے ایک بات جو آئی ہے کہ قافلہ تمہارے ہاتھ آئے گا یا لشکر، دو میں سے کوئی ایک آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ سب سے پہلے آ گیا۔ اس وقت جس وقت مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ لشکر نکل چکا ہے ان کی حفاظت کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ اب ہمارے لیے بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، تو فوراً اسی وقت اللہ تعالیٰ کا وعدہ آیا، لیکن مبہم وعدہ آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اہل ایمان کو پہلے ہی مطلع کر دیا تھا۔ جنگی مصالح کے پیش نظر مبہم بات کہی گئی تھی، یعنی بالکل یقینی طور پر ان کو نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سی جماعت ہاتھ آئے گی، لیکن مدینے سے روانگی سے پہلے تو آپ نے واضح فرما دیا کہ لشکر ہی سے مقابلہ درپیش ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ اب جو ہے جو جماعت ہمارے ہاتھ آنے والی ہے اور جس سے مقابلہ ہمارا ہونے والا ہے وہ لشکر ہے، جو مسلح لشکر جو مکہ سے آ رہا ہے، نہ کہ وہ جماعت جو تجارتی قافلے کی شکل میں آ رہی ہے، بلکہ لشکر سے ہمیں مقابلہ ہے تاکہ اہل ایمان جنگی تیاریوں کے ساتھ نکلیں۔ اگر جو ہے صرف اس کے جو ہے مقابلہ لشکر سے نہیں ہے یہ سوچ کے نکلیں گے تو پھر جنگی تیاریاں نہیں ہو پائیں گی۔ یہ بات واضح اسی وقت کر دی گئی تھی جب مدینے سے لوگ نکل رہے تھے۔ اس میں جو ہے جو شک و شبہ پیدا کیا جاتا ہے بعض وقت بعض غلطیوں کی وجہ سے جو سیرت میں جو ہے لکھی گئی تھی، لیکن اگر اصل میں جو ہے آیت کو دیکھا جائے تو یہ اعتراض اور شک و شبہ باقی نہیں بچتا کہ قرآن کا جو بیان جو اوپر سے چلا آ رہا ہے اس میں تو یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ نکلنے سے پہلے ہی وہ لوگوں نے جو ہے کچھ لوگوں نے مسلمانوں میں سے ایک جماعت اور ایک گروہ جو ہے اس کو ناگوار سمجھا تھا اور جانا نہیں چاہ رہے تھے، جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ پھر يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ، فرمایا۔ تو یہ باتیں جو ہے اسی وقت ہوئی تھی جب مدینے سے یعنی لوگ مسلمانوں کا لشکر نکل رہا تھا، مسلمان مقابلے کے لیے جب نکل رہے تھے تو اسی وقت ان کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اب لشکر سے مقابلہ ہونے والا ہے، یعنی یہ واضح طور پر سے بتا دیا گیا تھا کہ مدینے سے نکلنے سے پہلے ہی یہ بات ان کو یہ لشکر سے مقابلہ ہے، اسی لیے مسلمانوں کے ایک گروہ کو مقابلے کے لیے نکلنا ناگوار گزر رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے پر حجت بازی کر رہے تھے۔ لیکن اگر اس کو جو ہے قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو بات بالکل صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مدد اور انہیں وعدہ فرما دیا کہ دونوں میں سے ایک جماعت تمہارے حصے میں آئے گی، اس کے بعد مدینے سے نکلنے سے پہلے ہی جو ہے واضح فرما دیا گیا کہ اب لشکر سے تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے۔ تو یہ قرآن کی روشنی میں اگر دیکھیں تو وہ روایتیں صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ یہ بھی واضح رہے کہ قافلے پر اگر حملہ کیا جاتا تو یہ کوئی غلط بات نہ ہوتی، کیونکہ قریش مسلمانوں سے برسر جنگ تھے اور جنگی حالات میں دشمنوں کا زور توڑنے کے لیے ان کے قافلے پر حملہ کرنا اور ان کے اقتصادیات پر ضرب لگانا ہرگز کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی، کیونکہ قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹنا بھی کوئی بات ایسی نہیں تھی قابل اعتراض بات اس وقت، کیونکہ وہ لوگ حالت جنگ میں تھے اور کفار ان کو مسلسل ستا رہے تھے، ان کا سب کچھ انہوں نے لوٹ لیا تھا، ان کی گھر بار سے ان کو نکال دیا گیا تھا، ان کے وطن سے ان کو باہر کر دیا گیا تھا، تو اب جنگ کی حالت میں جو ہے سب کچھ کیا جا سکتا تاکہ ان کی معاشیت کمزور ہو جائے، ان کی اس پر ضرب لگ جائے۔ لیکن اور اگر یہ کوئی معیوب بات ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک جماعت تم کو ملنے والی ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہی تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک جماعت ملنے والی ہے، تو ہو سکتا تھا کہ وہ
جو قافلہ جو آ رہا تھا وہ بھی مسلمانوں کو مل جاتا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ مل بھی جاتا اگر تو بھی کوئی غلط بات نہیں تھی کہ لوگ اس پر جو اعتراض کر سکتے ہیں تو اس کے اعتراض کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے کہ حالت جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرتے وقت اس کی کمر توڑنے کے لیے، اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کے قافلوں پر بھی جو ہے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس گروہ میں سے کوئی ایک ضرور تمہارے ہاتھ لگے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ لشکر تمہارے ہاتھ لگے گا، لیکن چونکہ قافلے کے ہاتھ آ جانے سے حق و باطل کا فرق نمایاں نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دور کر دیا کہ فی الحال تمہیں جو ہے قافلہ ہاتھ نہیں آنے والا ہے، بلکہ لشکر سے تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے، اور اس قافلے کو مسلمانوں کی ضد سے اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھا دیا اور نکال دیا، یعنی